شادی کا رشتہ توڑ دیا جی، ایمانداری کی بات ہے، سچ کہہ رہا ہوں، رشتہ توڑ دیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ابا جی بیمار تھے میرے سسرال والے، وہ پتہ لینے آئے ابا جی کے، تو خالی ہاتھ ہی آ گئے۔ کیا تھا اگر 1.5 لیٹر کی 6 بوتلیں لے آتے، اگر 5 کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا؟ میرے ابا جی نے کہا جن کا آج یہ حال ہے یہ کل کیا کریں گے؟ جواب دے دیا۔ میں نے اس کو کہا یار مجھ سے لے 5000، خدا رہا تجھے پتا نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ کسی کو کیا پتا چلے گا کہ اس بیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ 5 کلو پھل اس کا ابا نہیں لے کے جا سکا، اور 6 بوتلیں 1.5 لیٹر کی نہیں لے جا سکا۔ مجھے پتا نہیں، لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نا، جواب ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم، اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو۔ یہ لڑکی کے سسرال والے لے کے آئیں گے تو پہنیں گے۔ میرے پاس ایک میرے ساتھی آیا، کہنے لگا ایسا 10,000 روپیہ چاہیے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ہمشیرہ کی ساس فوت ہو گئی، روٹی پکانی ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے۔ کہنے لگے خدا را مجھے پیسے چاہیے، مجھے دلیل نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے، آپ کسی طریقے مجھے 10,000 دے کسی سے لے کے، اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا، وہ جانتی ہے میرا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تو کھانا پکا سکے، تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی، یہاں روٹی ضرور پکانا، اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا۔ صاحبو وہ بھائی جو بیچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے، وہ 10,000 کی روٹی کہاں سے پکائے؟ یہ کس نے زیادتی کی؟ یہ میں نے کی ہے، یہ آپ نے کی ہے، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ کہاں سے روٹی پکائے؟ اور پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول ہے، ساس فوت ہو گئی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی کے، اس کے کپڑے بنا کے لے کے جاؤ۔ تو کہاں سے اس کا باپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے۔ اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بیچارہ جب سے کھڈی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا، کیا کرے وہ، کدھر جائے؟ خدا را اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فرعون نہ بنو، اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو۔ اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو، دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے، اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پل رہی، کیسے وقت گزارے وہ، کیسے۔ اور پھر مصیبت وہ ہو کہ اب تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، عالم یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا، اس کے مکان سے، اس کی کوٹھی سے، اس کی جائیداد سے، اس کا باپ بیڈ کی طرح، لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے، لکڑیوں سے، بینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے، غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئی ہیں۔ یہ میں نے مشکل کیا، یہ آپ نے خدا را سوچو، اس کو سمجھو، کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، کسی نے تو آگے بڑھنا ہے، کوئی تو ہے۔ یہ کیا مال دولت کا چکر، ہر آدمی اسی دوڑ کا شکار ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے رشتہ داریاں اس طرح کی بنائی ہیں، ساتھ ان کی بیوی تھی، اور میں نہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی۔ اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے، لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کتنا شفاف معاشرہ ہو گیا ہے، اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں۔ تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے، اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے۔ تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں
اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں۔ تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے۔ رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ میں جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں۔ اور علماء کو منبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے، اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں۔ غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔